السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربوں کا یہ چھوٹا سا لشکر بابلیون اور ارد گرد کے وسیع و عریض علاقے پر اپنا قبضہ مستحکم کر کے پیش قدمی کرتا آ رہا ہے، اور اس نے نقیوس جیسا بڑا قلعہ بند شہر بھی لے لیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ہماری فوج لڑے بغیر بھاگ آئی ہے یا بھاگ نکلنے کے لیے لڑی، کچھ کٹ مری اور باقی بھاگ آئے۔ ان علاقوں کے لوگوں اور فوجی سکندریہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ جنرل تھیوڈور کریون میں اپنا محاذ مستحکم کر رہا ہے تاکہ عربوں کو وہیں روک لے اور انہیں پسپا کرنے کی کوشش کرے، ورنہ وہ سیدھے سکندریہ پر آئیں گے۔ تو کیا اسے کمک بھیجنی چاہیے؟ قیرس نے پوچھا اور خود ہی کہا، لیکن میں یہ کمک کسی اور استعمال کے لیے لایا ہوں۔ اگر اس طرح تھوڑی تھوڑی کمک مختلف جگہوں پر بھیجنے لگے تو اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تھیوڈور کو کچھ نہ کچھ کمک بھیج دی جائے۔ بوڑھے جرنیل نے کہا، ہو سکتا ہے اس سے تھیوڈور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ اگر نہ ہو سکا تو ہم اس کمک کو اسکندریہ کی دفاع کے لیے یہاں سے کچھ دور سفارہ کر کے عربوں کو روک لیں گے۔ قیرس نے اسی وقت حکم دیا کہ 2 دستے کریون بھیج دیے جائیں۔ قیرس اپنے ساتھ مبلغوں کا ایک بہت بڑا گروہ لایا تھا۔ اس گروہ کو اس نے بزنطیہ میں ہی ہدایت دے دی تھی کہ مصر میں جا کر وہ کیا کریں گے۔ اس گروہ میں 3 بڑے پادری تھے جو قیرس کے ہمراز معتمد تھے۔ اب شاہی محل میں پہنچ کر قیرس نے وہ صورتحال سنی جو کوئی اچھی نہیں تھی، اور جنرل تھیوڈور اس میں پھنس گیا تھا۔ قیرس نے اسی وقت ایک کانفرنس منعقد کر ڈالی۔ اس میں ایک تو فوج کے جرنیل تھے، دوسرے یہ 3 بڑے پادری تھے۔ جاسوسی کے نظام کے 2 سربراہ تھے اور انتظامیہ کے 3-4 حاکم بھی اس کانفرنس میں بلائے گئے۔ قیرس نے دروازے بند کروا لیے کیونکہ وہ ساری کارروائی اور بات چیت رازداری سے کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ کسی کی رازداری کو راز میں نہیں رہنے دیتی۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد کمروں کے اندر کی ہوئی باتیں کسی نہ کسی ذریعے تاریخ کے دامن میں آ پڑتی ہے۔ قیرس کے اس کانفرنس کو بھی تاریخ بے نقاب کرتی ہے اور بعد کے واقعات نے ان باتوں کی تصدیق کر دی تھی۔ میرے بھائیوں، قیرس نے کہا، اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ ہماری فوج مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکی اور بزدلوں کی طرح مصر ان کے حوالے کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ سوچے کہ ہم ان عربوں کو اپنے ملک سے کس طرح نکال سکتے ہیں۔ میں تجویز پیش کرتا ہوں، پھر آپ اپنے اپنے مشورے دیں، پھر ہم ایک منصوبہ تیار کر لیں گے اور اس کے مطابق فوری کارروائی کریں گے۔ میری تجویز ہے کہ اب آپ نے صرف فوجی محاذ کو ہی مضبوط کر لینا کافی نہیں۔ ہمارا محاذ ہر جگہ مضبوط ہو، لیکن ہماری فوج کسی بھی محاذ پر جم نہیں سکی۔ میں حیران ہوں کہ مسلمانوں نے بابلیون کس طرح لے لیا ہے۔ ہم اب اس پر بحث نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں دوسرے محاذ بھی کھولنے پڑیں گے جو زیر زمین ہوں گے۔ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے کر شکست دے سکتے ہیں۔ لڑیں گے تو ہم فوجی محاذ پر، لیکن زمین دوز محاذ کو زیادہ مضبوط رکھیں گے۔ آپ لوگ اس پر غور کریں کہ ہم کیا کریں۔ جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے خوبصورت لڑکیاں بھیجی جائے، ایک جرنیل نے کہا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کیا کچھ کر سکتی ہے، لیکن یہاں ہمیں جاسوسی کی ضرورت ہی نہیں، قیرس نے کہا۔ جاسوسی اس دشمن کی جاتی ہے جس کے متعلق معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی اگلی چال کیا ہوگی اور وہ کدھر کا رخ کرے گا۔ عربوں کے اس لشکر کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ سکندریہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ سکندریہ کو محاصرے میں لے گا۔ ان عربوں کی کوئی بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اپنے کچھ فوجی آگے بھیجا ہی کرتے ہیں
جو قبل از وقت آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ دشمن کا رخ کس طرف ہے اور اس کی پیش قدمی کی رفتار کیا ہے۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے اسقف اعظم، ایک اور جرنیل بولا، لڑکیوں کو ہی استعمال کرنا ہے تو کسی اور طریقے سے استعمال کرو۔ میرا مشورہ ہے کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کو قتل کروا دیا جائے۔ اسے باہر کہیں قتل کرنا ممکن نہیں۔ آسان اور فوری طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی لڑکی ایک مظلوم اور آفت زدہ لڑکی کے روپ میں سالار کے ہاں پہنچا دی جائے اور ایسی استادی کرے کہ کچھ دن سپہ سالار کے ساتھ رہے اور موقع پیدا کر کے اسے کھانے میں زہر دے دے۔ سپہ سالار کو قتل کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سینئر جرنیل نے کہا۔ کوئی دوسرا سالار اس کی جگہ لے لے گا۔ یہ بادشاہیوں میں ہوتے ہیں۔ بادشاہ میدان جنگ میں مارا جائے تو فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور فوج بھاگ اٹھتی ہے۔ کوئی جرنیل مارا جائے یا بھاگ نکلے تو پوری فوج پسپا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں کوئی بادشاہ ہوتا ہی نہیں۔ میں نے ان لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے اور ان کے کردار کا جائزہ لیا ہے۔ مسلمان اپنے حکمران اور اپنے سپہ سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنے خدا کے حکم سے لڑتے ہیں جسے وہ اللہ کہتے ہیں۔ ان میں ڈسپلن اتنا زیادہ ہے کہ اپنے سالاروں کا حکم مانتے ہیں اور خود سر اور سرکش نہیں ہوتے۔ ان کے کسی لشکر کے سارے سالار مارے جائیں، لشکر کا جاریہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ آپس میں اتفاق کر کے کسی کو بھی اپنا سالار بنا لیتے ہیں تاکہ مرکزیت قائم رہے۔ وجہ وہی ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ یہ مسلمان اپنے خدا کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں۔ انہیں کمزور کرنے کی کوئی ترکیب سوچیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوئی اور جرنیل بولا، مسلمانوں کے سالاروں سے لے کر نیچے سپاہیوں تک کا کردار ایسا ہے جس میں حسین اور چالاک لڑکی سے انہیں پھنسایا نہیں جا سکتا، نہ ان کی توجہ اپنے عزم اور مقصد سے ہٹائی یا کہیں اور بھٹکائی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے مصر کے کتنے ہی شہر فتح کیے ہیں۔ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ مفتوحہ لوگوں کی لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ میرے دماغ میں ایک تجویز آئی ہے، اس پر غور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہزارہا مصری بدو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے اور وہ پوری دیانتداری سے مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اکثریت ان کی ہے جنہوں نے عیسائیت نہیں چھوڑی اور اسلام قبول نہیں کیا۔ لڑکیوں کے ذریعے یا انہیں دولت کا لالچ دے کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بدو مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس چلے آئے۔ اس سے مسلمانوں کو ایک نقصان یہ ہوگا کہ ان کی بے شمار نفری کم ہو جائے گی، اور دوسرا نقصان یہ کہ ان بدوؤں کو دیکھا دیکھی جو اور بدو شہر میں شامل لشکر میں ہوتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ رک جائے گا۔ اس کام کے لیے بدوؤں کے مرد اور عورت اور بڑھاپے ہاتھ میں لے لیے جائیں۔ ان بدو سرداروں کو اپنے شیشے میں اتارنے کے لیے لڑکیاں بھیجی جا سکتی ہیں۔ ان سرداروں کو زر و جواہرات کا لالچ دیا جا سکتا ہے۔ اس مشورے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ محمد جرنیل نے کہا، اگر بدو کو اپنے جال میں لے لیا جائے تو مسلمانوں کو کمزور کرنے کا ایک طریقہ اور بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ ہزاروں بدو مسلمانوں کے ساتھ ہی رہیں، لیکن جہاں موقع ملے انہیں دھوکہ دیں اور ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیں۔ مسلمان اس لڑائی کو اپنے مذہب کی لڑائی سمجھتے ہیں اور اسے جہاد کہتے ہیں، اور جہاد کو ہر مسلمان اپنا فرض سمجھتا ہے۔
ہمارے سامنے بدو ہی رہ جاتے ہیں جنہیں ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ میرا مطلب سمجھ گئے ہیں۔ قیرس نے کہا، میں پھر کہتا ہوں کہ جس دشمن کا آپ آمنے سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے، اس پر زمین کے نیچے سے وار کریں یا ان میں ایسے آدمی داخل کر دیں جو انہیں دوستی اور محبت کا دھوکہ دے کر ان کی پیٹھ پر وار کریں۔ قیرس ان 3 بڑے پادریوں سے مخاطب ہوا جو اس اجلاس میں موجود تھے۔ یہ کام آپ تینوں کر سکتے ہیں۔ اپنے مبلغوں سے کہیں کہ وہ کسی نہ کسی بحروپ میں ان بدوؤں سے رابطہ قائم کریں اور انہیں اپنے راستے پر لائیں۔ کچھ مبلغ ان علاقوں میں چلے جائیں جن میں بدو آباد ہیں، ان کے سرداروں کو اپنے اثر میں لیں۔ ہم سمجھ گئے ہیں اسقف اعظم، ایک پادری نے کہا، یہ مذہب کا معاملہ ہے، اسے ہم اور ہمارے مبلغ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ ایسی تبلیغ کریں گے کہ صرف تبلیغ ہی کافی نہیں۔ قیرس نے اس پادری کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مذہب کا جال بھی پھینکیں اور بڑی خوبصورت لڑکیاں اپنے ساتھ لے جائیں جنہوں نے اپنے اوپر مذہب کا پردہ ڈال رکھا ہو، لیکن پردہ وہ سرداروں پر اپنے